مسجد احرام سے مسجد اقصی تک حضور براق پہ گئے، اور وہ اتنا سر و رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم بڑھتا تھا۔ تو اس نے تو پہلا قدم اٹھایا ہوگا تو مسجد اقصی میں جا پڑا، اور اتنی سرعت اور رفتار کے ساتھ چلتا ہے، پھر حضور اس کی پشت پہ جلوہ فروز ہیں۔ یہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جہاز چلے تو کسی میں ہے ہمت اس کی ننگی پشت پہ بیٹھ جائے؟ ہوا کی مزاحمت ہی گوارا نہ ہو، آگ لگ جائے، اور جو کروڑوں فی میل سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا ہے اس کی ننگی پشت پہ بیٹھنے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا؟ اچھا پھر اسی صورت کے ساتھ جائیے تو راستے میں کوئی دکھائی بھی دے تو اچھی طرح پہچاننا نہیں پاتا، یار تم گزرے تھے، کہاں میں تیزی میں تھا، تو تیزی میں جو چیز نظر آئے وہ پوری طرح پہچانی نہیں جاتی، لیکن آپ اس رفتار سے جا رہے ہیں۔ معرفت کا عالم کیا ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور ابھی وہاں پہنچتے ہیں مسجد اقصی میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے وہاں موجود تھے۔ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں بھی موجود تھے اور وہاں بھی موجود تھے، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ پہلے چلے گئے، اور اگر پہلے چلے گئے ہیں تو پھر کیا وہ میرے حضور سے پہلے چلے گئے؟ تو جواب آیا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفتار سے تو جا ہی نہیں رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جا رہے تھے براق کی رفتار سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں نبوت کی رفتار سے۔ براق بہت سری ہوگا لیکن نبوت سے سری نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے۔ یہ ایک مراحل جو ہے وہ طے ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک، وہ نور کی ایک سیڑھی تھی اور یہ براق سے بھی زیادہ تیز تھی، یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اور پھر تیسرا مرحلہ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے، 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے، یہ چوتھا مرحلہ تھا، اور ہر مرحلہ پہلے مرحلے سے تیز تھا۔ اور پھر سدرہ پہ جا کے جبرائیل نے بھی کہا کہ آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو حضور کے لیے سبز نوری تخت لایا گیا جسے رف رف کہتے ہیں، اس پہ حضور تشریف فرما ہوئے۔ پھر وہ کس صورت سے گیا؟ ان 4 مراحل سے زیادہ تیز رفتار تھا۔ رف رف کی منتہائی پرواز جب ہوئی تو میں الحضرت کی روح سے فیض لے کر کہتا ہوں کہ رف رف کی بھی بس ہو گئی۔ اب یہ 5 مراحل اپنی انتہا کو پہنچے، اب یہ حضور کی ذاتی رفتار نہیں تھی، ذات کی رفتار اب شروع ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ پھر آواز آئی، پیارے رک کیوں گئے ہو، آگے آؤ۔ حضور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ڈرتے جھجکتے آگے بڑھے، کیوں؟ کیونکہ جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جب مال و رحمت کو ابارتے تھے، اب معبود کے حضور حاضر ہو رہے تھے تو جلال و ہیبت کا سامنا تھا۔ آواز آئی، آگے بڑھیے۔ حضور نے ایک قدم اٹھایا، اور اب پھر فاصلہ کتنا طے ہوا؟ ایک قدم میں مسجد احرام سے لے کر مسجد اقصی تک براق نے جتنا فاصلہ طے کیا، مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی نے جتنا فاصلہ طے کیا، اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، اور پھر وہاں سے سدرہ تک جبرائیل اور فرشتے نے جو فاصلے طے کیے، اور پھر اس کے بعد رف رف جہاں تک گیا، ٹوٹل ان 5 مراحل میں جتنا فاصلہ طے ہوا، حضور کے ایک قدم اٹھنے تک اتنا فاصلہ طے ہو گیا۔ اب یہ رفتار تھی میرے حضور کی، پھر ہر قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوتا جتنا پیچھے ٹوٹل قدموں سمیت فاصلہ طے ہوتا تھا۔ اب کوئی حساب کر کے تو دکھائے۔ اللہ اکبر۔ نثار جاؤں پھر وہ کیا سما تھا، کیا مزے تھے، اور حضور کے قدم اٹھتے گئے، پھر کہاں تک پہنچے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ الللا بکمالہ۔ اور اس کو میرے رب نے سفر نہیں کہا۔ کیا ہے یہ بھی میرے نبی کی سیر ہے۔ کیا سمجھو کہ میرے رسول کو اس کی سیر اتنی سری ہے کہ تمہاری عقلیں تھک گئی ہیں، اور اگر سفر کرنے یہ آئے تو پھر عالم کیا ہوگا؟ یہ میرے رب کا دعویٰ ہے، اپنے محبوب کا سیر میں نے کروائی۔ اچھا سیر کروائی کیوں؟ تو کہا میں اپنے عجائب و اجرت کی نشانیاں اپنے عبد حاس کو، اپنے مختار کو، عبد مکرم کو دکھانا چاہتا ہوں۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنی نشانیاں دکھائیں جن کا تعلق دیکھنے سے بھی تھا، جن کا تعلق وجدان سے بھی تھا، محسوسات سے بھی تھا، سننے سے بھی تھا۔ کبھی حضور جنت کی خوشبو سونگھتے ہیں، نظاروں کی وادی دیکھتے ہیں، اور کبھی دوزخ کے اندر عذابوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر اپنی امت کو بیان بھی فرمایا تاکہ وہ ان اعمال بد سے بچ جائیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ تو آج کی شب خاص میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبریں دی ہیں ان کو دیکھیں، اور کوئی ایسی کوتاہی ہمارے اعمال میں تو نہیں، اگر ہے تو اس کو اپنے سے دور کر کے نئی زندگی کا آغاز کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، اور پتھروں سے کچلنے سے ان لوگوں کے سر قیمے کی طرح ہو گئے ہیں، کوٹ دیے جا رہے ہیں پتھروں سے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ان کے سر کچلتے جاتے ہیں۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتے تھے، نماز ان کو بڑی بھاری لگتی تھی، اذان کی آواز سنتے اور پھر دوبارہ سرہانے پہ سر ڈال دیتے اور اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی دل فریب صدائیں کانوں میں پڑتی تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہوتے تھے، اور آج ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں۔ آپ سب غور کریں کہ ہماری زندگی میں نماز کی وجہ سے کوتاہی تو نہیں ہو، اور یہ بھی سن لیجئے کہ شب معراج کا تحفہ خاص جو حضور ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، اس لیے الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا ہے کہ نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے۔ حضور کا معراج تو یہ تھا کہ دیدار الہی کیا اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس امت کے لیے معراج یہ ہے کہ جب وہ پیشانی سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم سجدے میں ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہیں، تو پھر وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں۔ اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اس امت کا معراج یہ ہے کہ پنجگانہ نماز اپنی زندگی بنا لیں، کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے دیں، اپنی زندگی میں نمازوں کو اس طرح شامل کریں کہ نماز کا وقت آئے تو بے چین ہو کے نماز کی ادائیگی ہوگی، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جائیں۔ پھر حضور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتے تھے۔ بلال حبشی کو جب اذان کے لیے کہتے تو یہ فرماتے بلال اٹھو اور ہمارے لیے سینے کو راحت پہنچا دو۔ تو نماز سے حضور کے قلب کو، حضور کے سینے کو راحت پہنچتی تھی۔